قافلہ انوری کے دیگر اکابرین کی آل و اولاد اور حضرت علامہ کشمیری کے دیگر آل و اولاد سے ہم مستفید ہونے کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں۔ میں مولانا خبیر انور زید فضل ہو جو علامہ کشمیری کے پرم ہوتے ہیں۔ مہمانان گرامی، آپ سے درخواست ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، بہت ہی مختصر وقت میں آپ اپنی باتیں پیش فرمائیں تاکہ دوسرے اکابرین سے بھی ہم کچھ مستفید ہو سکے۔ بھائی احمد تنبی نے صبح میں اور شام کو ترانہ پڑھنے والے ہر طالب علم کے لیے 2,000 مجموعی 12,000 روپے عنایت کیے۔ جزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر جہاں اپنے حسن و جمال، تہذیب و ثقافت، تاریخ و روایت کے بنا پر مشہور و معروف ہے، وہیں ایک خانوادہ جو بغداد سے نکل کر کشمیر پہنچا ہے، اس کے ایک فرزند سید محمد معظم شاہ کے گھرانے میں امام العصر خاتم الفقہاء والمحدثین حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری کی پیدائش ہوئی ہے۔ امام العصر بچپن ہی سے ذہین اور نیک صالح طبیعت کے مالک ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہزارہ پہنچے ہیں، علم کی پیاس نہیں بجھی تو دیوبند کا رخ کیا۔ دیوبند کے اندر استاد العلماء شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی موجود ہیں، جن کے سامنے زمانہ طالب علمی کو مکمل کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنا جانشین امام العصر کو منتخب کیا اور امام العصر کو مسند حدیث پر بٹھایا ہے۔ امام العصر مسند حدیث پر بیٹھتے ہیں، ان کے امتیازات، ان کی خصوصیات، ان کے کمال، ان کی ذہانت کے چرچے عالم اسلام میں پھیلے ہیں۔ علامہ سید رشید رضا احمد مصری لکھتے ہیں کہ میں دیوبند آیا ہوں اور دیوبند آ کر میں نے انور شاہ کشمیری کی عربی کے اندر تقریر سنی ہے۔ اگر میں انور شاہ کو نہ دیکھتا اور ان کی تقریر کو نہ سنتا تو میں دیوبند سے مایوس لوٹتا۔ حکیم مشرق شاعر انقلاب علامہ اقبال نے دینی امور کے اندر، دینی مسائل کے اندر جس شخصیت سے رہنمائی حاصل کی وہ امام العصر خاتم الفقہاء والمحدثین حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری کی ذات ہے۔ حضرت امام العصر کا احترام سے حضرت ابوالکلام آزاد ذکر کرتے رہے۔ کسی نے کہا کہ اگر چلتا پھرتا کتب خانہ دیکھنا ہے تو امام العصر کو دیکھ لیا جائے۔ کسی نے کہا اگر اسلام کے حق ہونے کی دلیل دیکھنی ہے تو امام العصر کو دیکھ لیا جائے۔ کسی نے کہا اگر کسی مسئلے کے اندر دشواری پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے، آپ کے سامنے کوئی حل نہ ہو تو امام العصر کے زندگی کے اندر انہوں نے جو طریقہ اپنایا اس کو دیکھ لیا جائے، دینی مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ کسی نے کہا کہ امام العصر کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کافر اسلام لے آتے ہیں۔ امام العصر حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہرت اور نام بری حاصل ہوئی وہ علماء دیوبند کے اندر کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اس کا اعتراف ہر کسی کو ہے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو دیکھیے، حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی ہیں، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب ہیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب ہیں، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی ہیں، حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری ہیں۔ جہاں بھی جائیے آسمان علم و ادب کے درخشندہ ستارے موجود ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے جس انداز پر درس حدیث دیا ہے وہی آج بھی بر صغیر کے اندر رائج ہے، اسی پر ہمارے ہاں درس چلتا ہے۔ آج بھی جب بحث ہوتی ہے امام العصر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کا احترام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی چلے جائیے، جس مجلس کے اندر بھی چلے جائیے، جہاں دین اسلام کی خدمت انجام دی جا رہی ہے وہاں امام العصر کا نام زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر خاص فضل و کرم کیا، انہوں نے علم دین کی خدمت کے ساتھ تحفظ
تحفظ ختم نبوت پر جو کام کیا اور قادیانیت کے خلاف جس حق گوئی کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ تاریخ کے اندر سنہرے الفاظ میں موجود ہے۔ امام العصر پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعامات اور احسانات کیے، اس میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد نے اپنے والد کے نام کو زندہ رکھا، جس میں حضرت مولانا سید اندر شاہ مسعودی، حضرت مولانا سید اظہر شاہ قیصر اور ماضی قریب میں والد محترم حضرت مولانا سید نسیم اختر شاہ قیصر ہیں، جنہوں نے اپنے علم، عمل، کردار، اخلاق، تقوی، طہارت، شرافت، صالحیت سے اپنے بڑوں کی پیروی کی۔ امام العصر کی زندگی کو دیکھ کر اور ان کی حالات کو پڑھ کر یہ بات ذہن کے اندر آتی ہے، کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میری نظر کے سامنے سے اگر کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ میرے ذہن کے اندر تا حیات باقی رہتی ہے۔ یہ ذہانت، یہ فطانت، یہ کمالات تمام تر کاوشوں سے نہیں ہیں، کوششوں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام تر چیزیں حاصل ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں خدا داد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان اور میری سعادتوں اور خوش بختیوں میں اضافہ ہے کہ مجھے اس مجلس، اس محفل کے اندر شرکت کا موقع عنایت فرمایا، جس کے لیے میں منتظمین جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ میں اس مجلس کے اندر شرکت کر رہا ہوں جہاں عم محترم حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی اور برادر اکبر حضرت مولانا مفتی سید عبید انور شاہ قیصر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اجداد کی اتباع کی اور دین محمد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، بہت اچھے جذبات اور ہماری درخواست کو منظور کرتے ہوئے محدود وقت میں پیش کیے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم سے بھی چند منٹ ہم مستفید ہوں گے، تشریف لائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہاں تخت پر آسمانی علم کے چاند ستارے موجود ہیں، ایسے میں تصور بھی نہیں تھا کہ مجھ طالب علم کو بھی حکم ہوگا کہ کچھ کہنا پڑے گا۔ صبح سے اب تک اس تاریخی اجلاس میں جو مقالے پیش ہوئے ہیں اور وہ اللہ والوں کا قافلہ جو دیوبند کی سرزمین سے ڈھابیل کی سرزمین میں اللہ کے تکوینی فیصلے کے تحت منتقل ہوا، اور اس میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور قافلہ شاہ ولی اللہ اور خانوادہ نانوتوی اور ان کے سارے رفقا اور وہاں سے یہاں منتقل ہونے والے سارے اکابر کا جس بسط و تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے وہ ہمارے لیے راہبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے رفیق محترم معزز دوست مولانا مفتی محمود باردولی مدظ العالی نے یہ نوید جانفزہ سنائی کہ یہ سارے مقالات انشاءاللہ تباہ ہونے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ابنائے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل یہ ساری کہکشاں جو اس وقت پورے عالم سے یہاں جمع ہے، جہاں جہاں اس جامعہ کا فیض پہنچا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی سوغات ہوگی کہ جب یہ مقالے تباہ ہو کر آ جائیں تو پوری یکسوئی کے ساتھ ہم اس کو اپنا حفظ جاں بنائیں۔
تب اس اجلاس کا انشاءاللہ پورے عالم میں فیض پہنچے گا۔ اتنے نفوس قدسیہ کا اس وقت یہاں منتقل ہونا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے حکم کے تحت عالم میں فیض پہنچنا، یہ ان لوگوں کی نظروں میں ہے جو دنیا میں اسفار کرتے رہتے ہیں۔ اگر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فیض بالواسطہ اور بلا واسطہ پورے عالم میں ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ بہت سے ان ممالک میں، افریقہ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، بلکہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر غروب ہونے کی جگہوں تک اگر آپ کو فیض ملے گا تو جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کا، یا اس کے بعد اس جامعہ سے فیض حاصل کرنے والے حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا، اس کو وہ لوگ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں جو پورے عالم میں پہنچتے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو اکابر منتظمین جامعہ اسلامیہ تعلیم ڈابیل نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ایک اہم ضرورت کو بر وقت پورا کیا ہے۔ اللہ کرے اس کا فیض ہم تک بھی اور آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ کا پورے تفصیل کے ساتھ ہمارے گرامی قدر مکرم مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے جو مقالہ تحریر فرمایا ہے وہ چونکہ مختصر پڑھا گیا، آپ حضرات اگر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی انقا چیزیں ملیں گی۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاری عبداللہ سلیم رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم کے والد ماجد تھے، دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف کے استاد تھے۔ مسلم شریف کا سبق مکمل ہو گیا، حضرت نے ہمیں حکم فرمایا کہ حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست کرو، وہ مسلم شریف کا آخری سبق پڑھائیں گے۔ ہم لوگ دارالاتمام میں حاضر ہوئے، حضرت محتم صاحب کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ حضرت نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں، اپنے موتی جیسے الفاظ میں اس درخواست پر لکھ دیا حباً و کرامتاً۔ اس کے بعد تشریف لائے۔ جس وقت سبق ختم ہوا تو ہمارے افریقی ساتھی تھے ڈربن میں مفتی ابراہیم صالح جی، ان سے ہم نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کے کمرے ایسے نہیں جہاں محتم صاحب کو چائے پلا سکے۔ انہوں نے اجازت دی اس شرط کے ساتھ کہ میرے ہی کمرے میں چائے پیو گے اور چائے میری طرف سے ہوگی۔ جب حضرت محتم صاحب چائے نوش فرمانے لگے تو انہوں نے اپنے استاد گرامی قدر کا تذکرہ شروع کیا۔ حضرت محتم صاحب حضرت نانوتوی علیہ رحمہ الامام کے نبیرہ ہیں، پوتے ہیں، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ہیں، محتمم ہیں، محدث بھی ہیں، سب کچھ ہے اور حکیم الاسلام بھی ہیں، لیکن اپنے استاد کا تذکرہ شروع کیا تو فرمایا کہ جب حضرت شاہ صاحب دارالحدیث میں تشریف لاتے تھے تو اوپر دارالحدیث کے دالان سے دورہ حدیث کا جو ترجمان ہوتا تھا وہ آواز دیتا تھا، بالکل اس طرح جیسے بادشاہوں کے آنے پر چوکدار اعلان کرتے تھے، وہ زور سے بولتا تھا جاء الشیخ الثقۃ الامین کا۔ جب وہ یہ آواز دیتا تھا ترجمان تو تمام طلباء مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ پھر حضرت محتم صاحب نے یہ بھی فرمایا شاہ صاحب کا مقام یہ تھا کہ جن احادیث میں معنی میں احتمال ہوتا تھا ایک دو معنی کا، تو وہاں پر ہم حضرت شاہ صاحب کے عمل کو دیکھ کر راجع احتمال کو متعین کرتے تھے۔ یہ مقام حضرت شاہ صاحب کا ہے۔
لیکن آج جب مقالات یہاں پڑھے گئے آپ نے اس میں اچھی طرح اس واقعے کو سن لیا، اور ابھی حضرت مولانا احمد خضر صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کو ذکر کیا، مفتی صاحب نے بھی صبح مقالے میں اس کو تعریف فرمایا ہے۔ اس میں ہے کہ اتنا بڑا امام مسجد میں اپنی بات کرنے کے لیے اعلان خود ہی کر رہا ہے۔ کہنے کو بہت آسان بات ہے، خود شاہ صاحب اعلان کر رہے ہیں ڈابیل کے آس پاس جہاں بھی جا رہے ہیں کسی مسجد میں، اور اس میں یہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا ہے، حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس علاقے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ اکرام کا مسئلہ کیا ہے، ہم پر بھی ان کا حق بنتا ہے۔ کہنے کو بہت آسان بات ہے، اور حضرت شاہ صاحب خود اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیں کہ بھائیو انور شاہ ایک حدیث بیان کرے گا، خود اعلان کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ انہی واقعات میں ایک دوسرا واقعہ بھی آپ کو نظر میں آئے گا، مدرسے کے جامعہ اسلامیہ کے نظام کے تحت حضرت شاہ صاحب اور یہ سارا قافلہ اکابر کا جتنے بھی 2-3 حضرات تھے رنگون گئے ہیں، 10-15 دن علمی یہاں کے مذاکرے کو، درس و تدریس کو مدرسے کے تقاضے پر گئے ہیں، ورنہ ان حضرات کے یہاں ایک سبق کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ کر جانا آسان مجاہدہ نہیں ہے، لیکن واقعات میں موجود ہیں۔ 10-15 دن رنگون تشریف لے گئے ہیں، واپس تشریف لائے ہیں، وہاں مدرسے کا کام بھی کافی ہوا ہے، اور اس کے باوجود حضرت شاہ صاحب نے اپنے قلم مبارک سے یہ لکھ دیا ہے کہ ان دنوں کی تنخواہ میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں یہاں سے رخصت لے کر گیا ہوں۔ ہمارے لیے رہبر کی حیثیت ہے، رہنمائی ہے کہ جا رہے ہیں بکار مدرسہ اور اس کو شمار کر رہے ہیں رخصت میں۔ اس میں موجود ہے مضمون میں کہ اس وقت محتمم صاحب نے یہ عرض بھی کر دیا کہ حضرت مدرسے کا کافی نفع ہوا ہے مالی، سب کچھ سمجھا بھی دیا، لیکن حضرت شاہ صاحب کا عمل ہم جیسے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی آج ہمارے سامنے لایا گیا ہے یہ صرف واقعات ہی نہیں ہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر دیوبند پر ایک چھوٹا سا مختصر رسالہ لکھا ہے، اکابر کا تقویٰ، اس کی تمہید میں ہی یہ جملہ لکھا ہے، فرمایا سید الطائفہ جنید بغدادی نے یہ کہا کہ حکایات قلوب کا لشکر ہیں، حکایات قلوب کا لشکر ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کیا اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں اس پر دلیل ہے، قرآن کی آیت وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ تو یہ حکایات انبیاء کی، اپنے اسلاف کی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ پھر منتظمین کو قلبی مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو مستقبل کے لیے دین کی ترقی کا اور دین کی اشاعت کا، دین کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ہمارے قافلے انوری کے اکابرین کی آل و اولاد میں العزیز قافلے سے محترم قاری واصف صاحب قاسمی مدظ لہو کو درخواست کرتا ہوں وہ اپنی سریلی آواز میں لحن داؤدی میں قرآن مجید کی چند آیات ہمیں سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید محمد عثمان صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے نواسے، ان سے درخواست کرتا ہوں چند منٹ اپنے مفید کلمات اور پند مواعظ سے ہمیں معزوز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سا ایک مقالہ ہے، اس میں سے بھی بہت اختصار کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب مفتی محمود صاحب سے اجازت لے کر 2 منٹ نہ ہو 4 تو ہو جائیں انشاءاللہ، اجازت دیں۔ مختصر 5 شکریہ۔ جس کا عنوان ہے دیوبند کا قافلہ محدثین و علماء، ڈابہیل کی سرزمین پر، از محمد عثمان ابن مولانا سید محمد سلمان صاحب سہارنپوری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اختلاف امتی رحمت فرمایا گیا ہے، اس لیے بعض اختلافات کا رحمت ہونا کبھی کبھی خوب واضح ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک اختلاف وہ تھا جو متاخر دور کے شیخ المحدثین فی الہند حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، ولادت 27 شوال المکرم 1392 ہجری، مطابق 17 اکتوبر 1875 عیسوی، اور وفات 3 صفر 1352 ہجری، اور مطابق 29 مئی 1933 عیسوی، اور دارالعلوم کے ارباب انتظام و اہتمام کے درمیان ہو گیا تھا۔ قصہ اس کا مختصر یہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، کہ حضرت مولانا مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، جن کا ماشاءاللہ تذکرہ نام نامی اسم گرامی سے ہم سن رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب نے ایک فتویٰ لکھا تھا۔ یہ فتویٰ دراصل طلبہ دارالعلوم کی ایک اصلاحی تحریک کے سلسلے میں صادر ہوا تھا۔ طلبہ دارالعلوم کی خواہش تھی کہ دارالعلوم کے مختلف شعبوں میں بعض ضروری اصلاحات پر توجہ کی جائے۔
جیسا شعبہ تبلیغ، کتب خانہ، دارالطلبہ، مطبخ اور ضروریات طعام۔ ان کے علاوہ طلبہ کا یہ بھی خیال تھا کہ دارالعلوم میں ایک بڑا شعبہ تبلیغ بھی ہونا چاہیے، جس کا باقاعدہ ایک نصاب ہو اور اس کی درسی کتابوں کی طرح تعلیم دی جائے۔ اس وقت کے طلبہ کے لیے کسی دارالمطالعہ کا انتظام نہیں تھا، اور طلبہ چاہتے تھے کہ طلبہ کے مطالعے کے لیے مستقل اہتمام و انتظام ہو، اور اس کے لیے قدیم و جدید کتابیں فراہم کی جائیں اور طلبہ کو کچھ اور مزید سہولتیں بھی دی جائیں۔ یہ سب طلبہ کا مطالبہ تھا۔ اس وقت کی تحریک آواز اٹھا رہے تھے، مگر دارالعلوم کے ارباب انتظام اور ممبران شورا اس پر توجہ کے لیے تیار نہیں تھے، اور چند بڑے محترم اساتذہ طلبہ کی تجویز کے حق میں تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی کتاباتوں پر توجہ کی جائے، اور ان میں سے چند معاملات میں طلبہ کے معاملات کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ بات چلی رہی تھی۔ دارالعلوم کے صدر مفتی، جن کا بھی اسم گرامی لیا گیا، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب نے اسی دوران ایک فتویٰ لکھ دیا، جاری کیا، جس میں طلبہ کے ان مطالبات کی تائید کی گئی تھی، اور بعض ایسے مسائل پر اظہار خیال کیا گیا تھا جس سے ارباب انتظام متفق نہیں تھے۔ ارباب اہتمام کی طرف سے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب سے کہا گیا، اور غالباً تحریری ہدایت بھی دی گئی کہ وہ اپنے اس فتوے سے رجوع کریں، مگر مفتی صاحب نے اس سے انکار فرما دیا، اور اپنی ایک تحریر میں حضرت نے لکھا کہ میں اصلاحی جماعت کو قطعاً حق و صداقت پر سمجھتا ہوں۔ اور حضرت کے اس فتوے کی حضرت شاہ صاحب حضرت علامہ انور صاحب کشمیری نے اس کی فتوے کی تائید اور کھل کر ہم نوائی فرمائی، جس کی وجہ سے دارالعلوم اور حضرت شاہ صاحب کے درمیان ایک فاصلہ ہو گیا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن سے حضرت نے دل برداشتہ ہو کر علیحدگی کا فیصلہ فرمایا۔ اس پر ارباب اہتمام نے دارالعلوم کی شورا کا اجلاس بلایا۔ اہتمام نے حضرت علامہ کے اثر اور بار بار توجہ دلانے کے بعد شورا کا اجلاس تو بلا لیا، مگر اس میں اصلاح حال کی کوئی صورت پیش نہ آئی۔ معاملات بھی بڑھتے رہے۔ کیا ہوا سب تاریخ کے اندر محفوظ ہے، میں تو مختصر سا کرتے ہوئے آگے کہتا ہوں کہ علامہ کو بھی، حضرت شاہ صاحب کو بھی شاید اس کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے دارالعلوم دیوبند سے وطن جانے کے لیے 2 مہینے کی رخصت لے کر 26 ذی القعدہ 1345 ہجری 29 مئی 1927 کو دیوبند سے روانہ ہو گئے۔ حضرت کے جانے کے بعد جب یہ بات عام ہوئی کہ علامہ نے دارالعلوم کی صدارت تدریس چھوڑ دی ہے اور مدرسے سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو اس کا پورے ملک میں چرچا ہوا، سخت رد عمل ہوا، اخبارات میں خبریں شائع ہوئی، تو ارباب انتظام کو اس کا احساس ہوا کہ یہ تو دارالعلوم کا نقصان ہو گیا۔ اس لیے پھر یہ کوشش ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب کو دارالعلوم میں دوبارہ مسند تدریس پر واپس لایا جائے، اور حضرت کی خدمات حدیث کی تجدید فرمائی جائے، لیکن حضرت نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور کشمیر سے 13 صفر المظفر 1345 ہجری 23 اگست 1946 کو دارالعلوم دیوبند میں استعفیٰ بھیج دیا۔ اگرچہ حضرت شاہ صاحب اس کے بعد ایک مرتبہ دیوبند آئے اور پھر تو مستقل قیام بھی ہوا، یہ سب واقعات پیش آئے۔ ارباب دارالعلوم نے اس وقت حضرت سے رابطہ کیا کہ آپ اپنے استعفے پر نظر ثانی فرمائیں اور دارالعلوم تشریف لائیں، مگر شاہ صاحب نے انکار فرما دیا تھا۔ شاہ صاحب نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ بہرحال استعفیٰ ہو گیا اور حضرت دارالعلوم چھوڑ دیا۔ جب حضرت علامہ کے دارالعلوم سے علیحدہ ہونے کی تصدیق ہو گئی، اس وقت مختلف اصحاب
اور اداروں کی جانب سے یہ کوشش اور جد و جہد ہوئی کہ حضرت علامہ حضرت شاہ صاحب ان کے یہاں تشریف لے آئیں اور ان کے ادارے کو اپنے قیام سے عزت بخشے، جس میں دو شخصیات بڑی اہم قابل قدر. ایک بڑی شخصیت شاعر مشرق علامہ اقبال. علامہ اقبال صاحب نے چاہا کہ آپ لاہور تشریف لے آئیں، لاہور میں اپنا فیض پہنچائیں، اور گجرات کے ایک بڑے عالم ہمارے موجودہ محتمم صاحب کے جد امجد حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب، یہ دو حضرات بہت نمایاں تھے اور دونوں اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے. حضرت علامہ اقبال صاحب کا حضرت شاہ صاحب سے قدیم رابطہ اور خط و کتابت تھی. علامہ اقبال کے حضرت علامہ انور شاہ کے ساتھ تعلقات کی ابتدا اکتوبر 1921 صفر 1340 ہجری سے ہوئی تھی، جب آپ نے لاہور میں جمعیت علماء ہند کی تجویز پر ایک بڑا جلسہ کیا تھا. اور لاہور میں جب 1925 میں انجم خدام الدین لاہور کے زیر اہتمام ایک جلسہ ہوا، اس وقت علامہ اقبال نے علماء دیوبند کو رات کے کھانے پر مدعو کیا. اس میں حضرت علامہ صاحب بھی شامل تھے. جب علامہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت شاہ صاحب دارالعلوم سے مستعفی ہو گئے ہیں علامہ اقبال صاحب کو، تو انہوں نے لاہور میں ان کے قیام کا انتظام کیا اور علامہ کو حضرت شاہ صاحب کو لاہور آنے کی دعوت دی اور اس کے لیے فوراً تار دیا. مولانا عبدالحنان صاحب ہزاروی فرماتے ہیں کہ جب علامہ صاحب نے دارالعلوم سے استعفیٰ دے دیا، میں ان دنوں لاہور کی جامع مسجد میں خطیب تھا. ڈاکٹر صاحب نے یعنی علامہ اقبال صاحب نے دیوبند ایک تفصیلی تار دیا جس میں شاہ صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ فوراً لاہور تشریف لائیں، یہی قیام فرمائیں. جوابی تار تھا جس کا کوئی جواب نہ آیا، جس پر علامہ شاعر مشرق نے فرماتے ہیں ہزاروی صاحب مجھ کو دیوبند بھیجا کہ تم جا کر زبانی عرض کرو. میں گیا تو معلوم ہوا حضرت شاہ صاحب کو تار ذرا دیر سے پہنچا ہے. جب آپ ڈابھیل والوں کے اصرار پر وہاں تشریف لینے آنے پر آپ نے متعین کر لیا تھا کہ بس اب وہاں جانا ہے. ایسے وقت وہ تار ملا. افسوس کہ آپ کا پیغام بعد میں ملا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا عبدالحنان ہزاروی صاحب کو کہ افسوس آپ کا پیغام بعد میں ملا ہے اور میں نے ڈابھیل والوں سے وعدہ کر لیا ہے. اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا لاہور جانا نہ ہو سکا. دیوبند سے ڈابھیل تشریف لے آئے اور ڈابھیل میں ایک باغ و بہار آ گئی. بس ایک صفحہ باقی ہے، اسے کر دیتا ہوں. بہرحال حضرت علامہ مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل میں تشریف لائے اور اپنے زبان حال سے فرمایا میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا. میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا. بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئے. حضرت علامہ حضرت شاہ صاحب کی مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل میں تشریف آوری اہل علم اور طلبہ حدیث کے لیے ایک صدائے دل نواز نعمت غیر مترقبہ تھی. جس کو معلوم ہوا وہ حضرت علامہ سے پڑھنے استفادہ کرنے کے لیے ڈابھیل پہنچنے لگا. اور غور سے سنیے تقریباً 350 طلبہ بھی دیوبند سے ڈابھیل آ گئے. دیوبند کی تعلیم کو چھوڑ کر حضرت شاہ صاحب سے علم حاصل کرنے کے لیے علم حدیث لکھا ہے تاریخ میں 350 طلبہ بھی دیوبند سے ڈابھیل آ گئے. اور مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل بھی چند مہینوں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا عالمی شہرت یافتہ مدرسہ بن گیا اور ایک جامعہ کی شکل اختیار کر گیا. حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں اسٹیج پر راجکوٹی لکھتے ہیں کہ حضرات اکابر کی آمد کے وقت طلبہ کی تعداد مدرسے میں 293 تھی اور تعلیم مشکات و جلالین تک مشکات و جلالین پڑھنے والا صرف ایک طالب علم تھا. ان حضرات اکابر کے آتے ہی مدرسہ تعلیم الدین ترقی کر کے ایک حقیقی جامعہ بن گیا.
اطراف سے تشنگان علوم آ جمع ہوئے اور اس دور افتادہ غیر معروف بستی میں یکا یک علوم نبوت کے پروانے ٹوٹ پڑے۔ پشاور، سندھ، کابل، قندھار، ترکی، برما، ڈھاکہ، بخارا، سمرقند، موریشس، رنگون، ایران، چین، بہار، مدراس، ہزارہ، چاٹگام، کمرلائی، گجرات، منگلور، بنگال، یو پی، کاٹھیاواڑ، دکن تک سے طلبہ جوق در جوق آنے لگے۔ صرف ایک ہی سال یعنی 1347 ہجری کے اوائل میں طلبہ کی تعداد 400 سے بھی زیادہ ہو گئی، جس میں صرف دور حدیث شریف کے طلبہ کی تعداد تھی 59۔ مدرسہ ڈابھیل گویا دارالعلوم کے ہم پلہ ہم پایا ہو گیا، وہی عزت، وہی عظمت، وہی شان دلاویزی۔ ڈابھیل میں حضرت کا فیضان حدیث خوب جوش و خروش سے جاری رہا اور حضرت شاہ صاحب کے علوم و تحقیقات کا دریا ڈابھیل پہنچ کر شاید کچھ اور قوت و شہرت سے جاری ہوا۔ وہاں طلبہ بھی ایسے ایسے آئے کہ اہل مدرسہ اور اساتذہ دونوں کا دل خوش ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب کا درس حدیث ایسا مقبول ہوا اور دیوبند سے آئے ہوئے علماء اور اساتذہ کے اسباق نے وہ کیفیت و معنویت پیدا فرما دی کہ نہ صرف گجرات بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی علم کی چراغ روشن اور درس حدیث نبوی کی دولت دور دراز خطوں میں تقسیم ہونے لگی۔ جب حضرت شاہ صاحب نے دارالعلوم سے رابطہ ختم کر کے ڈابھیل آنے کا ارادہ کیا، اسی وقت دارالعلوم میں ایک ہلچل مچ گئی۔ بڑے بڑے اساتذہ کی ایک موقر جماعت نے دارالعلوم سے استعفیٰ دے کر ڈابھیل جانے کا فیصلہ کیا۔ ان حضرات علماء میں سب سے پہلا، سب سے بڑا نام ہے حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی دیوبند۔ ان کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا سراج احمد صاحب رشیدی، مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، مولانا حفظ الرحمن صاحب سوہاروی، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، مولانا ادریس صاحب سفرودری اور مولانا محمد یحییٰ صاحب تھانوی، جن کے حالات ماشاءاللہ آپ صبح سے سن رہے ہیں۔ میں بھی اگرچہ لکھ کر لایا ہوں لیکن اختصار کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور حضرت مولانا ادریس صاحب کانلوی نے بھی دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان سب حضرات نے مل کر مدرسہ تعلیم دین کے نظام تعلیم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور مدرسہ ڈابھیل تعلیم و رجال سالی کے لحاظ سے ہندوستان کے بڑے مدرسوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ درج بالا حضرات کے مختصر احوال بھی یہاں تحریر ہیں جو اختصاراً چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کو خوب ترقی عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے، سدا پھلے اور پھولے، سدا پھلے اور پھولے، حضرت والا کی سرپرستی حاصل رہے اور یہ اپنی خدمات میں لگا رہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔